معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ چین نے 20 ہندوستانی فوجی ہلاک کر دیے، لداخ سرحد پر شدید جھڑپ۔ سرحدی جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار نہیں، چینی دفتری خارجہ۔ کویت وزارت داخلہ اتوار سے کام شروع کر دے گی۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مانا، پرتشدد جھڑپ میں چین کے 35 فوجی مارے گئے۔ LAC کے پار نظر آئے چینی ہیلی کاپٹر، زخمی فوجیوں کو کیا جا رہا ہے ایئر لفٹ۔ 56 انچ کے سینے نے دنیا میں ہندوستان کی ناک کٹوا دی، چین نے 20 سے زیادہ ہندوستانی فوجی شہید کر دیے، مودی کی غلط خارجہ پالیسی کا نتیجہ۔ لداخ سرحدی تنازع میں لاک ڈاؤن کے باوجود انڈیا میں چین کے خلاف علامتی مظاہرے۔ ہندوستانی فوجیوں کی شہادت پر وزیر اعظم مودی خاموش کیوں؟ راہل گاندھی۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2003 اموات، کل 11,903 ہلاکتیں۔ ہندوستان اور چین کی سرحدی جھڑپ کے بعد وزیر اعظم نے کابینہ رفقا اور فوجی سربراہ سے تبادلہ خیال کیا۔ شہید جوانوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ہندوستان مناسب جواب دینے کا اہل ہے، مودی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی پر نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ مہاراشٹر میں کووڈ-19 سے پاک علاقوں میں اسکول شروع کرنے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی حکومت نے NRC اور NPR پر عمل نہ کرنے کا کیا اعلان۔ حکومت نے آج آندھرا پردیش اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کر لی۔ آندھرا پردیش اسمبلی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، اسپیکر ٹی سیتارام۔ ضلع ایس پی کڑپا KKN انبوراجن نے آج اسپندنا کے شکایت کنندوں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کی۔ خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ چین نے 20 ہندوستانی فوجی ہلاک کر دیے، لداخ سرحد پر شدید جھڑپ۔ 5 ہفتے سے جاری سرحدی تنازع کے نتیجے میں انڈین آرمی کو بھاری جانی نقصان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے وزیر اعظم مودی کو لداخ صورتحال سے واقف کروایا۔ چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل راوت، فوجی سربراہ جنرل نروانے اور دیگر سرگرم کمزور خارجہ پالیسی کے سبب 1975 کے بعد چین کی ہندوستانی فوج پر شدید ضرب۔ سرحدی جھڑپ میں بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے ذمہ دار نہیں، چینی دفتری خارجہ۔ بھارتی فوجیوں نے پروٹوکول کی خلاف ورزی کی اور ہمارے علاقے میں آ کر لڑائی شروع کی، جس میں بھارتی فوجی مارے گئے۔ ترجمان۔ چین نے کہا ہے کہ اسے وادی گلوان میں ہونے والی سرحدی جھڑپ کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا اور بھارتی فوجیوں نے سرحدی پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تھی۔ پیر کی شب لداخ میں ہونے والی اس جھڑپ میں 20 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ چین کی جانب سے تاحال جانی نقصان کی تصدیق نہیں کی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ژاؤ لیجیان نے کہا ہے کہ وادی گلوان پر خود مختاری ہمیشہ سے چین کی ہی رہی ہے۔ بھارتی فوجیوں نے سرحدی معاملات پر ہمارے پروٹوکول اور کمانڈرز کی سطح کی مذاکرات پر طے شدہ اتفاق رائے کی سنگین خلاف ورزیاں کی۔ ترجمان نے کہا کہ چین مزید تنازعات نہیں چاہتا۔ صورتحال اب مستحکم اور قابو میں ہے۔ ادھر بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ 20 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پریشان کن اور تکلیف دہ نقصان ہے اور قوم سرحد پر مارے جانے والے فوجیوں کی بہادری اور قربانی کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ادھر چینی فوج کے ایک ترجمان نے انڈیا کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں کو قابو میں رکھے۔ کویت وزارت داخلہ اتوار سے کام شروع کر دے گی۔ روزنامہ عرب ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امیگریشن
ٹریفک اور رہائشی امور کے محکمے اتوار سے 30% کام کرنا شروع کر دیں گے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت داخلہ نے حکومت کے فیصلوں کے مطابق اتوار سے امیگریشن، ٹریفک اور رہائشی امور کے محکموں، سروس سینٹرز اور دیگر خدمات کے شعبوں کو شروع کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں، تاہم تمام محکمے 30% کام کریں گے۔ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھی مانا، پرتشدد جھڑپ میں چین کے 35 فوجی مارے گئے۔ لداخ کی گلوان وادی میں چین اور ہندوستان کے فوجیوں کے درمیان ہوئے پرتشدد میں ہندوستان کے 20 فوجی شہید ہوئے ہیں۔ حالانکہ چین نے اپنی طرف ہوئے نقصان کی رسمی طور پر تصدیق نہیں کی ہے۔ ہندوستانی ایجنسیوں کے مطابق 43 چین کے فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ امریکی خفیہ ایجنسیوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ چین کے تقریباً 35 سے زیادہ فوجی اس جھڑپ میں ہلاک ہوئے ہیں۔ LAC کے پار نظر آئے چینی ہیلی کاپٹر، زخمی فوجیوں کو کیا جا رہا ہے ایئر لفٹ۔ مشرقی لداخ کی گلوان وادی میں چین کے ساتھ ہوئے پرتشدد جھڑپ میں ہندوستان کے کم سے کم 20 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ اس واقعے میں چین کو بھی بھاری نقصان ہوا ہے اور چین کے 43 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس بیچ آج صبح سے ہی LAC کے دوسری طرف چینی ہیلی کاپٹر دیکھے جا رہے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان ہیلی کاپٹر کو مارے گئے اور زخمی فوجیوں کو لے جانے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ 56 انچ کے سینے نے دنیا میں ہندوستان کی ناک کٹوا دی، چین نے 20 سے زیادہ ہندوستانی فوجی شہید کر دیے، مودی کی غلط خارجہ پالیسی کا نتیجہ۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود مودی خاموش، ملک کی فوج کے شہید جوانوں کا ذمہ دار کون؟ گھر میں گھس کر مارنے کا دعویٰ کیا ہوا؟ مودی نیپال جیسے چھوٹے ملک کے خلاف بھی کارروائی سے قاصر، مودی حکومت کی خارجہ پالیسی مکمل ناکام، ملک کے تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا ضروری۔ لداخ سرحدی تنازع میں لاک ڈاؤن کے باوجود انڈیا میں چین کے خلاف علامتی مظاہرے۔ انڈیا میں چین کے خلاف سوشل میڈیا پر تو گرما گرم مباحثہ جاری ہے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں کے پیش نظر ایسے مواقع پر جو مظاہرے نظر آیا کرتے تھے وہ مفقود ہیں۔ لیکن پھر بھی انڈیا کے مختلف شہروں میں چند لوگوں نے مل کر لداخ کی وادی گلوان میں انڈیا اور چین کے فوجیوں کے درمیان مہلک تصادم اور کم از کم 20 انڈین فوجیوں کے مارے جانے کے خلاف مظاہرہ کیا۔ انڈیا کے وسطی ریاست مدھیہ پردیش کے دارالحکومت میں ایک چین مخالف مظاہرہ نظر آیا، جس میں چینی صدر کی تصاویر کو نظر آتش کیا گیا اور چین مخالف نعرے لگائے گئے۔ ہندوستانی فوجیوں کی شہادت پر وزیر اعظم مودی خاموش کیوں؟ راہل گاندھی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے ہندوستان کے فوجی اہلکاروں کے شہید ہونے پر وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے پی ایم مودی سے کئی سوال کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ ہندوستانی فوجیوں کی شہادت پر خاموش کیوں ہیں اور کچھ بولنے سے پرہیز کیوں کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے یہ بھی کہا ہے کہ آخر چین کی ہمت کیسے بڑھی کہ انہوں نے ہندوستانی زمین پر قبضہ کیا۔ راہل گاندھی نے یہ سوالات ایک ٹویٹ کے ذریعے پی ایم نریندر مودی کے سامنے رکھے ہیں۔ انہوں نے بدھ کی صبح کیے گئے اپنے ایک ٹویٹ میں سخت لہجے میں لکھا ہے کہ اب بہت ہو چکا ہے اور وزیر اعظم کو لب کشائی کر کے بتانا پڑے گا کہ چین کی ہمت ہماری سرزمین پر قبضہ کرنے اور ہمارے فوجی اہلکاروں کو مارنے کی کیسے ہوئی۔ پریواروں سے چھینا کیا؟ چائنا نے ہندوستان کی زمین چھینی ہے، ہماری زمین ہڑپی ہے۔ پردھان منتری جی، آپ چپ کیوں ہیں؟ آپ کہاں چھپ گئے ہیں؟ آپ باہر آئیے، پورا دیش، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ایک ساتھ کھڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ دیش۔ باہر آئیے، دیش کو سچائی بتائیے، ڈریے مت۔ کووڈ-19 کی وجہ سے ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2003 اموات، کل 11,903 ہلاکتیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے سبب پہلی بار 2000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,974 نئے کیس درج ہونے کے ساتھ اب معاملوں کی مجموعی تعداد 3,54,065 ہو گئی ہے۔
اس کے ساتھ ہی 1,86,935 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد 11,903 ہے۔ ہندوستان اور چین کی سرحدی جھڑپ کے بعد وزیر اعظم نے کابینہ رفقا اور فوجی سربراہ سے تبادلہ خیال کیا۔ لداخ کے وادی گلوان میں چینی فوج کے ساتھ سرحدی جھڑپ میں 20 ہندوستانی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو جانے کے بعد منگل کی شب ملکی اعلیٰ سیاسی قیادت اور فوجی سربراہ کا اجلاس ہوا۔ رات 10 بجے شروع ہونے والے اس اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی، وزیر داخلہ امت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، وزیر خارجہ ایس جے شنکر، وزیر مالیات نرملا سیتا رمن اور فوجی سربراہ جنرل ایم نروانے موجود تھے، جس میں حقیقی کنٹرول لائن پر 5 اشروں کے بعد پیدا ہونے والی نہایت سنگین صورتحال سے نپٹنے پر غور کیا گیا۔ شہید جوانوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی، ہندوستان مناسب جواب دینے کا اہل ہے: مودی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج چین کا نام لیے بغیر کہا کہ ہندوستان امن چاہتا ہے، لیکن اشتعال انگیزی پر وہ ہر حال میں مناسب جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وہ ملک کے عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ملک کی سالمیت اور خود مختاری سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ملک کے بہادر شہیدوں کی قربانی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ نریندر مودی نے آج یہاں 15 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے وزرائے اعلیٰ کے ساتھ ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے منعقدہ دوسرے مرحلے کی میٹنگ سے پہلے مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر جھڑپ میں شہید ہونے والے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ اظہار خیال کیا۔ ہمارے جوانوں کا بلیدان व्यर्थ نہیں جائے گا۔ ہمارے لیے بھارت کی اکھنڈتا اور سمپربھوتا سرووچ ہے، اور اس کی رکشا کرنے سے ہمیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اس بارے میں کسی کو بھی ذرا بھی भ्रम یا संदेह نہیں ہونا چاہیے۔ بھارت شانتی چاہتا ہے، لیکن بھارت اکسانے پر ہر حال میں یتھوچت جواب دینے میں سक्षम ہے، اور ہمارے दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। अभी मेरा आप सभी से, सभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, सभी यहां इस मीटिंग में, वर्चुअल मीटिंग में उपस्थित आप सभी से आग्रह है कि हम खड़े होकर के 2 मिनट मौन रख करके इन वीर सपूतों को पहले श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आज जो हमने हमारी मीटिंग तय की है, उस मीटिंग को आगे बढ़ाएंगे। خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی پر نیوز 18 کے اینکر امیش دیوگن کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ نیوز 18 کے بدنام زمانہ اینکر امیش دیوگن پر سلطان الہند غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کا الزام عائد کرتے ہوئے رضا اکیڈمی کے سربراہ الحاج سعید نوری نے قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایک پریس ریلیز میں انہوں نے کہا ہے کہ امیش دیوگن جو مسلم مخالف تبصروں کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے اپنی تمام حدیں پار کرتے ہوئے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں
نہایت ہی بیہودہ باتیں کی، جس سے دنیا بھر میں ان کے عقیدت مندوں کو ٹھیس پہنچی ہے۔ عالمی تنظیم رضا اکیڈمی نے شدید احتجاج کرتے ہوئے امیش دیوگن کو نیوز 18 سے فوری طور پر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ مہاراشٹر میں کووڈ-19 سے پاک علاقوں میں اسکول شروع کرنے کی وزیر اعلیٰ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کورونا وائرس سے پاک علاقوں میں اسکول شروع کرنے اور متاثرہ علاقوں میں تجرباتی طور پر ڈیجیٹل یا آن لائن طریقے سے فوری طور پر پڑھائی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ آندھرا پردیش میں جگن موہن ریڈی حکومت نے NRC اور NPR پر عمل نہ کرنے کا کیا اعلان۔ حکومت نے آج آندھرا پردیش اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کر لی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش رضوی امجد بادشاہ نے آج ریاستی اسمبلی میں اس سلسلے میں ایک قرارداد پیش کی، جسے متفقہ طور سے منظور کر لیا گیا۔ NRC کو مسترد کر دیا گیا۔ NPR جو ہر 10 سال میں مردم شماری عمل میں آتی ہے، 2010 اور 2015 میں جس طریقے پر تھی، اس مرتبہ 2020 میں الگ طریقے پر ہونے کی وجہ سے اقلیتوں میں اس سلسلے میں تحفظات ہیں، جسے دیکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنے کے لیے قرارداد منظور کر لی گئی۔ امجد بادشاہ نے قرارداد منظور ہونے پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی سے اظہار تشکر کیا۔ حکومت کے اس اقدام سے ریاست ఆంధ్ర ప్రదేశ్ کے مسلمانوں میں خوشی की लहर दौड़ गई। తల్లిదండ్రులకు సంబంధించిన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మరి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ కు సంబంధించి మరి అదే కాకోకుండా మరి మదర్ టంగ్ కు సంబంధించిన కొన్ని అబ్జెక్షనబుల్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష। దానికి సంబంధించి మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశానుసారంగా అధ్యక్ష మార్చి 4వ తేదీన ఏదైతే జరిగిన రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశంలో కూడా ఈ NRC మరి NPR కు సంబంధించి ఒక రెజల్యూషన్ ని పాస్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష। మరి ఆ ఏదైతే కేబినెట్ లో పాస్ చేసిన రెజల్యూషన్ ని మరి ఇవాళ ఈ సభ ముందు ఉంచి మరి సభ యొక్క ఆమోదము తెలిపేదానికి ఈరోజు ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష। మరి దానికి సంబంధించి అధ్యక్ష, ఆనరబుల్ స్పీకర్ సార్, ఐ బెగ్ టు మూవ్ ది రెజల్యూషన్ సార్। నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ NPR in its current format is causing fear, apprehensions and insecurities in the mind of the people of Andhra Pradesh. Addition of new columns specially pertaining to the parents, place of birth and date of birth, mother tongue etc. Adhyaksha in NPR 2020 Adhyaksha has led to unnecessary confusion and lack of trust among the public to the extent of impinging on public order. Under these circumstances, the government of Andhra Pradesh requests the central government to revert the NPR exercise to 2010 format, and as such, we request the process to be kept in abeyance till such time, sir. Government of Andhra Pradesh reiterates its principled stand against National Register of Citizens NRC. ఈ యొక్క రిజల్యూషన్ ని గౌరవ సభ్యుల ముందు ఉంచడం జరిగింది అధ్యక్ష। గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా ఆమోదం తెలపాలని కూడా గౌరవ సభ్యులకు అందరూ కూడా తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష। గవర్నమెంట్ రెజల్యూషన్ మూవ్డ్ బై ది చీఫ్ మినిస్టర్, డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్, మైనారిటీస్ వెల్ఫేర్ బిఫోర్ ది హౌస్. Those who are for the resolution, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the resolution is adopted.
آندھرا پردیش اسمبلی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی، اسپیکر ٹی سیتارام۔ آندھرا پردیش اسمبلی میں 2020-2021 بجٹ کو منظوری کے بعد اسپیکر ٹی سیتارام نے اسمبلی اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کیا۔ کئی بلوں کو منظوری دی گئی، خصوصاً ریاست میں متنازع NRC اور NPR پر عمل نہ کرنے کا بل بھی شامل ہے۔ حکومت نے واضح کر دیا کہ NRC اور NPR پر اقلیتوں میں تحفظات کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ متفقہ طور سے اس بل کو منظور کر لیا گیا۔ آج اس بل کو نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش SB امجد باشا نے اسمبلی میں پیش کیا، جسے متفقہ طور سے منظور کر لیا گیا۔ اب ریاست کے اقلیتوں کو NRC یا NPR سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے اقلیتوں کو دیے گئے وعدے کو پورا کر دکھایا۔ قبل ازیں اسمبلی میں سرحد پر شہید ہونے والے جوانوں کے احترام میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور شہیدوں کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ ضلع SP کڑپا KKN انبو راجن نے آج اسپندنا کے شکایت کنندوں سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کی۔ اپنے مسائل کے تعلق سے شکایت کرنے والوں کے ساتھ انصاف کرنے متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ہدایت۔ SP کڑپا انبو راجن نے آج اپنے دفتر سے ضلع بھر میں اسپندنا کے ذریعے دی گئی شکایات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بذریعہ ویڈیو کانفرنس شکایت کنندگان سے راست بات کر کے ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کی۔ انبو راجن نے ضلع میں اپنی طرز کا منفرد پروگرام شروع کیا ہے کہ ضلع کے عوام کو اپنی شکایتوں کو لے کر دفتر ضلع SP پہنچنے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے علاقوں کے گرام اور وارڈ سچیوالیام میں جا کر اپنی شکایت دینے پر SP بذریعہ ویڈیو کانفرنس تمام شکایات کرنے والوں سے بات کر کے ان کے مسائل کی سماعت کے بعد ضروری ہدایات دیتے ہیں۔ اس طریقے سے عوام کو دور دراز علاقوں سے کڑپا آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ ضلع SP عوام کے مسائل کی سماعت کے بعد متعلقہ پولیس عہدیداروں کو ضروری ہدایات جاری کرتے ہیں۔ انبو راجن نے عوام سے اس طریقے سے استفادہ کرنے کی خواہش کی۔ جڑے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے لیے۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو اور سبسکرائب کیجیے ہمارے اس چینل کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بخیر۔